کے 20ویں باب میں سے، اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور اس نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر تھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے گناہ معاف کیے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ جنہیں مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج کلیسیا کا جنم دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بھرپور تالیاں بجا کر ایک دوسرے کو آج کا دن مبارک کریں۔ مسیح خدا میں عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کلیسیا بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ روح القدس کی عید مناتی ہے۔ جب ہم آج کی عید پر غور و خوض کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے پاشکائی بھید کی تکمیل، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح بارہا مختلف مقامات پر، مختلف لوگوں پر، مختلف جگہ پر اپنے شاگردوں اور لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ پورے 50 دن تک چلتا رہا، اور آخر کار خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے جائے، اور آج ہم اسی تکمیل کی عید مناتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ پاشکائی بھید آخر ہے کیا۔ جب ہم پاشکائی بھید پر غور و خوض کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا ہے خداوند یسوع مسیح کا دکھ سہنا، جس کے بارے میں روزوں میں ہم نے بہت زیادہ غور و خوض کیا۔ پھر دوسرا خداوند یسوع مسیح کا مرنا، اور پھر تیسرا جی اٹھنا۔ دکھ سہنا، مرنا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس بھید کی آج ہم یادگاری مناتے ہیں، آج ہم جشن مناتے ہیں پوری دنیا کے مسیحوں کے ساتھ کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح دکھ سہتا ہے، صلیب پر قربان ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور آسمان پر چلا جاتا ہے، جس پر غور و خوض ہم نے پچھلے بار بخوبی کیا۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے دکھ نہیں سہا، صلیب پر قربان نہیں ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے نہیں جی اٹھے، تو ہمارا ایمان لانا جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ لیکن ہم اپنے ایمان کی گواہی آج اس عید کے منانے سے دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی عید ہے، روح القدس کی عید ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں
ہم روح القدس کی رہنمائی میں دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان میں مضبوطی پاتے ہیں۔ آج کے دن کلیسیا جو ہے وہ اپنے پاشتائی سیزن کا اختتام کر دیا، 50واں دن ہے اور 50ویں دن کلیسیا پاشتائی سیزن میں سے نکل کر، موسم میں سے نکل کر ابھی عام دنوں میں داخل ہو۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن۔ جب ہم پرانے اہدنامے میں دیکھتے ہیں، یہودیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو یہودی عید فصح کے بعد 50ویں دن عید خمسین مناتے تھے، جس کا ذکر ہم نے دعوت میں بھی سنا۔ یہ جو عید خمسین ہے، پہلی یادگاری اس عید کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو شکر گزاری کی عید کے طور پر یہودی لوگ اسے مناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم چیز تھی وہ توراۃ کی یاد میں عید خمسین منائی جاتی ہے۔ اور جب ہم مسیحوں کی زندگی پر غور و خوض کرتے ہیں تو مسیح عید قیامت المسیح کے بعد 50ویں دن عید پینتیکوست مناتے ہیں، اور آج کلیسیا جنم لیتے ہیں، کیونکہ روح القدس جب ملتا ہے تو کلیسیا پھلتی پھولتی ہے، بڑھتی ہے اور اس کی پیدائش ہوتی ہے کہ کلیسیا اب کیا ہے، گرو کر رہی ہے، کلیسیا بڑھ رہی ہے، خدا یسوع مسیح کے مشن میں، خدا یسوع مسیح کے احکامات میں، خدا یسوع مسیح کے پیار میں، خدا یسوع مسیح کی محبت میں، اور وہ محبت جو خدا نے انسانوں سے کی، اور وہی محبت خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی عید کے حوالے سے دو اور بھی اہم پہلو ہیں جن پر ہم نے غور و خوض کرنا ہے۔ پہلا پہلو ہے مسیح کی گواہی دینا۔ خدا یسوع مسیح اپنی اعلانیہ زندگی میں خدا کی بادشاہت کو پھیلانے کے لیے رکے نہیں، ہٹے نہیں، بلکہ کیا، ڈٹے رہے، اور مختلف مقامات پر یروشلم سے نکل کر سامریا کے علاقوں میں بھی جاتے ہیں، فلپی کے علاقوں میں جاتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں خدا یسوع مسیح جا کر پہلے خود یہ نمونہ دیتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کا اعلان کریں، اور اس کے بعد یہی مشن جو ہے، پچھلے بار ہم نے مشن مینڈیٹ سنا تھا، یہی مشن جو ہے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں میں بھی منتقل کرتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو کون سا ہے؟ بشارت کے کاموں میں سرگرم رہنا۔ پہلا یہ کہ گواہی دینے کے لیے نکلنا، اور پھر بشارت کے کاموں میں آگے بڑھنا، بیماروں کو اچھا کرنا، لنگڑوں کو چلانا، مردوں کو زندہ کرنا، اور بہت سارے ایسے کام جو ہیں شاگرد خدا یسوع مسیح کی رہنمائی میں اور خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد بھی وہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں بڑی خوبصورت ہیں، بہت کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جب ہم پہلی تلاوت پر غور و خوض کرتے ہیں تو رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب پہلی اور پھر 11ویں آیت تک، جس میں ہم نے ذکر سنا ہے کہ خمسین کا دن تھا اور سارے شاگرد ایک جگہ پر جمع تھے۔ یہ روایت جو ہے وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، ہم بھی آج اکٹھے ہیں عید پینتیکوست منانے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ شاگرد ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ عید خمسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ میں جمع تھے، اور دعا کون سی کرتے؟ سب سے پہلی دعا جو ہے وہ پاک یوکرس کی دعا ہے، کہ جس طرح خدا یسوع مسیح نے روٹی دی، انگوروں کا رس دیا،
توڑی اور اپنے شاگردوں کو، اور یہی کام شاگرد جو ہے اکٹھے مل کر ایک بالا خانے میں کمرے میں کیا۔ سب سے پہلی عبادت یوکرسٹ کی عبادت کہ وہ کیا کرتے تھے، اکٹھے روٹی توڑتے تھے اور مل کر کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اور اسی اثنا میں کیا ہوتا ہے کہ یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا، اور اس سے سارا گھر جہاں پر وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دی، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہرے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا تھا۔ اب یہ دوسری زبانیں کون سی؟ ہم نے بہت غلط مطلب دے دیا دوسری زبان۔ جب شاگرد کوئی دوسری زبان بولتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، لوگوں کو سمجھ آتی تھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج کل ہمیں بہت ساری ایسی زبانیں ملتی ہیں جن کا جو بول رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا۔ روح القدس ایسی بات ہرگز نہیں کرتا۔ روح القدس ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ آتی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر ان زبانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو سمجھ آئے گی آپ روحانیت میں بڑھیں گے، جب آپ کو سمجھ آئے گی آپ ایمان میں بڑھیں گے۔ جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نہ تو آپ روحانی زندگی میں بڑھیں گے اور نہ آپ ایمانی زندگی میں بڑھیں گے۔ اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا اور لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ جب کوئی بولتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ جب کوئی دوسری زبانیں آج کل بولتے ہیں نہیں آتی سمجھ، لیکن جہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کی بولی سمجھ آتی تھی، اور سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں؟ بس کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ پارتی، مادی، ایلامی، مابین النہرین، یہودیہ، کپادوکیہ، پنتس، آسیہ، فروجیہ، پمفولیا، مصر اور لوبیا اور کیروان کے آس پاس کے علاقے کے باشندے اور مسافرین روم، کیا یہودی، کیا نو مرید اور کریتی اور عربی، ہم اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ یہ ہے پہلی تلاوت کا خلاصہ۔ اب ہم غور و خوض کرتے ہیں دوسری تلاوت پر۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کے 12ویں باب میں سے ہم نے سنی۔ اور اس تلاوت میں کیا ہے کہ سب ایک ہی روح کا بپتسمہ پاتے ہیں۔ اے بھائیوں، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی روح خدا کی ہدایت سے بولتے ہیں وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، کیونکہ یہ کام روح القدس کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر ہم بول ہی نہیں سکتے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہو کہ جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ مخاطب تھے تو خدا یسوع مسیح نے شاگردوں نے کہا کہ اے استاد، تجھے کوئی نبی سمجھتا ہے، کوئی الیاس سمجھتا ہے، کوئی یوحنا سمجھتا ہے؟ لیکن یسوع نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پھر روح القدس کی رہنمائی سے مقدس پطرس نے
اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ہے روح القدس کی طاقت کہ ابھی خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ کا مشن پورا نہیں کیا تھا، ابھی اس نے صلیب پر جان نہیں دی تھی، دکھ نہیں سہا تھا، تیسرے دن مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تھا، لیکن پھر بھی مقدس پطرس نے کیا کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو المسیح ہے۔ اور المسیح کا مطلب کیا ہے؟ بچانے والا۔ ابھی اس نے بچایا نہیں دنیا کو، لیکن روح القدس کی رہنمائی میں مقدس پطرس بول اٹھتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ اور پھر اگلی بات، پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے۔ اب بات آتی ہے ہم پر، ہم جو مختلف ناموں سے بیٹھے ہیں، کوئی انوش ہے، کوئی اشرف ہے، کوئی سارا ہے، کوئی معلوق ہے، کوئی مختلف نام ہمارے، اور ہم مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، پھر مختلف خاندانوں سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہر ایک کا ڈفرینٹ، لیکن ہماری خدمت ایک ہی ہے، اور وہ خدمت کون سی ہے؟ کہ خدا یسوع مسیح کے مشن کا اعلان کریں۔ بے شک ہم فرق ہیں، ہمارے نام مختلف ہیں، ہمارا قد مختلف ہے، ہم خط و خال میں مختلف ہیں، لیکن ہم مسیحی ہیں، ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، اور ہم خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہے جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو روح کا ظہور فائدہ کے لیے دیا گیا ہے۔ نعمتیں ملی ہیں، ہر ایک کو خدا نے گفٹ دیے ہیں، لیکن اس گفٹ کو پہچاننا ہے کہ میرے اندر خدا نے کون سا ٹیلنٹ رکھا ہے، میرے اندر خدا نے کون سی خوبی رکھی ہے۔ اگر آپ اس خوبی کو استعمال نہیں کرتے تو آپ خدا کے مشن میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے کوئی اچھا بولنے والا ہے، کوئی اچھا لکھنے والا ہے، کوئی اچھے کام بھاگ بھاگ کر جس طرح مارتا کرتی تھی، بہت سارے ایسی خدمات ہیں جو خدا نے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے خدا کے مشن میں شامل ہوں۔ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء اگرچہ بہت سے ہیں تو بھی ہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، بے شک مختلف ہیں، لیکن ہم سب مل کر یسوع کی باڈی بناتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کے اعضاء ہیں، اور خدا یسوع مسیح ان اعضاء کو کبھی بھی درد میں تکلیف میں نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید خدا میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک کڑا کی امتحان ہوتا ہے اور آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہم خدا یسوع مسیح کے بدن سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح کے اعضاء ہیں، اور ہم مل کر خدا یسوع مسیح کا بدن بنا۔ آج کی انجیل مقدس جو مقدس یوحنا کے مطابق ہم نے سنی، اس کے 20ویں باب میں سے اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے۔ شام کا وقت ہے، اکثر اوقات شاگرد جو ہیں وہ شام کو دعا کرتے ہیں، شام کو وہ اکٹھے ہوتے تھے اور دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے روح القدس نہیں لیا ہے، اور جب تک روح القدس نہیں ملا، خدا یسوع مسیح نے ان پر روح القدس پھونکا نہیں ہے، ان کے اندر خوف ہے۔
ان کے اندر بہت سارے ایسے شک و شبہات ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم باہر کیسے گواہی دیں گے، ہم یہاں پر کیسے جائیں گے، ہم وہاں پر کیسے جائیں گے، ہم لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے، کیونکہ وہ بہت کٹھن دن تھے۔ خدا یسوع مسیح کو انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا، اب شاگرد بھی ڈرے ہوئے تھے اور ڈرتے ڈرتے کمروں میں قید تھے۔ اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ جب ہماری زندگی میں خوف آ جاتا ہے، شک و شبہات آ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، جہاں پر ہماری امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ دیتی ہیں، ہمارے خیالات تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت خداوند یسوع مسیح آتا ہے ہماری زندگی۔ آپ محسوس کیجئے کہ جب آپ بہت زیادہ مشکل میں سے گزرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو میرے ساتھ چلتی ہے، جو مجھے مشکل سے نکالتی ہے، جو میرے ساتھ ساتھ چل کر مجھے اچھی جگہوں پر اور مجھے شفا اور بہت سارے ایسے کام جو ہیں وہ ہماری زندگی میں رونما۔ اور خدا یسوع مسیح بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے، خوف تھا، خدا یسوع مسیح بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلیوں کو انہیں دکھایا۔ سب سے پہلا کام یسوع نے کیا کیا؟ ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، پھر انہیں سلامتی دی اور پھر ان کے شک و شبہات دور کیے۔ کون سے شک و شبہات؟ دیکھو میرے ہاتھوں کو، میری پسلی کو، وہ کیلوں کے نشان، کیونکہ بہت سارے شاگرد ایسے بھی تھے جو شک و شبہات میں کبھی بھی ایمان نہیں آئے، لیکن یسوع جب جب بھی ظاہر ہوتا رہا ان کے سامنے کھاتا پیتا تھا، کیونکہ روح جو ہے وہ کھاتی نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں، روح کچھ نہیں کھا سکتا، بدن کھاتا ہے۔ تو یسوع روح اور بدن سمیت مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح انہیں دکھاتا ہے کہ میرے ہاتھوں اور پسلیوں کو دیکھو، اور جب انہوں نے دیکھا ان کے شک و شبہات دور ہو گئے، تو پھر شاگرد خوشی سے بھر گئے۔ اور یسوع نے پھر کہا، جب خوشی آئی پھر کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم رلقدس ہو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے گناہ معاف کیے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھیں گے۔ شکر میرے عزیزو، ابھی انجیل مقدس ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ وہ اہم سبق کون سا ہے کہ شاگرد بالا خانہ میں ہے، اور بالا خانہ کی بڑی اہمیت ہے۔ بالا خانہ کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 7 میں سے 4 ساکرامنٹ بالا خانہ میں ادا کیے گئے۔ پاک کلیسیا 7 ساکرامنٹوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے پہلا کہ یسوع پاک یوکرسٹ کہ جب اس نے کیا کیا؟ روٹی لی۔ پاک یوکرسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ روٹی اور انگوروں کا رس لیا جاتا ہے۔ دوسرا ساکرامنٹ کہانت کا ساکرامنٹ، یسوع نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ پھر تیسرا ساکرامنٹ اعتراف کا ساکرامنٹ ہے جو یسوع نے بالا خانہ میں مقرر کیا، کیونکہ اعتراف کے ساکرامنٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں سلامتی ملتی ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ آپ نے کبھی اعتراف کا ساکرامنٹ لیا ہو تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ساکرامنٹ
اختتام کو پہنچتا ہے تو کاہن ایبسولوشن دیتا ہے، اور ایبسولوشن کیا ہے؟ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، سلامتی سے چلاتا ہوں۔ وہی سلامتی جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو دی، اور وہی سلامتی ایک کاہن جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، کیونکہ اعتراف کا ساکرمنٹ جو ہے سلامتی کا ساکرمنٹ، اعتراف کا ساکرمنٹ امن کا ساکرمنٹ، اعتراف کا ساکرمنٹ اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کا ساکرمنٹ، اور ابھی چوتھا ساکرمنٹ استحکام کا ساکرمنٹ۔ جب ہم استحکام حاصل کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ہمیں روح القدس ملتا ہے۔ تو یسوع نے بھی اپنے شاگردوں پر کیا کیا؟ روح القدس پھونکا، اور یہ چار ساکرمنٹ خدا یسوع مسیح نے پالا خانہ میں ادا کی، اور وہی آج بھی ہم جاری و ساری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلامتی اور حوصلہ دیتا ہے خدا یسوع مسیح۔ دروازے بند تھے، رسول ڈرے ہوئے تھے، انہیں سلامتی ملی، ان میں حوصلہ آیا، اور پھر حکم اور مقصد بھی دیتا ہے خدا یسوع کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں کہ جاؤ سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ۔ اور آخری بات اختیار بھی دیا خدا یسوع مسیح، اور اختیار کس طرح دیا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھو۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے اختیار جو آج بھی جاری و ساری۔ اس لیے قائم بڑے جوش کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، سلامتی سے چلا جا اور آئندہ گناہ نہ کر۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے